میرے پاس دو بہت ہی اہم جو ہے وہ سوال آئے اور بہت اہم ٹاپک آئے. آج میں اسی میں سے ایک ٹاپک پر جو ہے وہ ویلاگ کرنے لگی ہوں کہ ایک عورت کے لیے آپ ہمیشہ سے سمجھتے آئے ہیں کہ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا. میں ہمیشہ سے یہ سنتی آئی ہوں بچپن سے کہ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا. عورت جس جگہ پر پرورش پاتی ہے وہاں پر کہہ دیا جاتا ہے، والدین کہتے ہیں جو کرنا ہو اپنے شوہر کے گھر جا کر کرنا. شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کہتا ہے جی ہمارے گھر کے یہ رسم و رواج نہیں ہے، تم یہ نہیں کر سکتی. تو وہاں پر بھی بیچاری اپنے جو ہے وہ تمام اختیارات ختم کرتی ہے، اپنی خواہشات کو مارتی ہے اور شوہر کی طرز پر زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ عورتیں جن کے نام پر کوئی گھر کوئی جائیداد نہیں ہوتی، ان کے خاندان سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملتا، ان کی زندگی تو بالکل ہی پاکستان میں جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. ان کو تو ویسے ہی جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، ایک سائڈ میں پھینک دیا جاتا ہے کہ بھائی تم کون ہو، تمہاری کیا زندگی ہے، تمہاری کیا کریڈیبلٹی ہے اور تم کہاں سے اٹھ کے آئی ہو. اس دور میں پاکستان میں اگر ایک بیوی نے سروائیو کرنا ہے تو اس کے نام پر کوئی نہ کوئی مکان ضرور ہونا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہ دیں، لیکن جہیز ایک لعنت ہے. اس کی بجائے آپ اپنی بچی جب چھوٹی ہوتی ہے تب سے پیسے جمع کرنے شروع کریں اور اس کے لیے مکان اس کے نام لگائیں تاکہ کل کو اس کے اپنے نام پر ہونے والے مکان سے اس کو کوئی نکال نہ سکے. دنیا میں دنیا داری کو جینے کے لیے، آج کے دور میں رشتوں کو نبھانے کے لیے ہماری ضروریات زندگی جو ہے وہ مکان بن چکا ہے. وہ مکان جو آپ کے اپنے نام پر ہو تب جا کے ایک عورت کو جو ہے وہ پروٹیکشن ملتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں بھی، تب جا کے ایک عورت کو پروٹیکشن ملتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی. یہ ایک ایسی انہونی چیز یا طاقت بن چکی ہے ایک عورت کے لیے کہ جس کو اگر ایک عورت نہیں سمجھے گی یا نہیں اس کے لیے محنت کرے گی یا اپنے ماں باپ کو اس کے لیے جو ہے سفارش نہیں کرے گی تو یہ بڑی کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی ہے. اپنی بیٹیوں کو اگر آپ ان کے اگلے گھروں میں بسانا چاہتے ہیں تو ان کے نام پر مکان ضرور کریں، لیکن بیٹیوں سے میں یہ کہوں گی کہ محبت میں آ کے، چاہت میں آ کے کبھی بھی مکان کسی اور کے نام نہ کریں، چاہے کوئی آپ کی زندگی میں کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتا ہو. وہ مکان ساری زندگی مرتے دم تک آپ کے اپنے نام پر ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. جس کے پاس آج جو ہے وہ پیسے کی پاور ہے یا اس کے نام پر مکان ہے جس عورت کے پاس، وہی عورت کامیاب ہے. جو عورت اپنے ہاتھ سے کمائی کر رہی ہے، اپنی کمائی سے خود گزارا کر رہی ہے، وہی کامیاب ہے. وہ عورتیں بالکل کامیاب نہیں ہیں، وہ عورتیں بالکل ان کی کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہے جو بیچاریاں صرف آج بھی جو ہے وہ چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کبھی اپنے شوہر کا منہ دیکھتی ہیں، کبھی اپنی ساس کا منہ دیکھتی ہیں، کبھی اپنے جو ہے وہ ارد گرد اپنے بھائیوں اپنے ماں باپ کا منہ دیکھتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسائب ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ بھائی اور جو شوہر وہ باپ ہے وہ ان کو پیسے نہیں دے رہا ہوتا، یا وہاں پر جو کہتے ہیں جی ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تمہارے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. یہ وہ المیہ بن چکا ہے. اگر آپ اپنی بچیوں کو خود اعتماد نہیں بنائیں گے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان کو جو ہے وہ ان کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے تو پھر عورت یہی سنتی آئے گی کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہے. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کا گھر اس کے ماں باپ کا بھی ہے، عورت کا گھر اس کے شوہر کا بھی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا پاورفل بنائیں کہ کوئی ان کی ذات پر یا ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. جن میکوں میں طاقت ہوتی ہے نا، جن کے میکوں میں جو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی سسرال والے ان پر گندی اور غلط نظر نہیں رکھتے، ان کے شوہر کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لے یا ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کر لے. یہ وہی غلیظ مرد ہوتے ہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جن کی اپنی تربیت کا فقدان ہوتا ہے، جن کی اپنی ماں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہوتی. تو خدا کے لیے آج اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کے نام پر ایک گھر لازمی ہونا چاہیے. آپ اپنی بیٹی کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر اپنے نام کی تختی لگا سکے، اپنے شان سے جی سکے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس معاشرے میں ایک بہادر عورت کے طور پر وہی عورتیں کنسیڈر کرتی ہیں جو آج کماتی ہیں، جو ضرورت مند نہیں ہیں بلکہ جو لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں. آج ہمارے معاشرے کی وہ عورت اسٹرانگ ہے جو خود کماتی ہے، خود اپنے بچوں کو پال رہی ہے، خود اپنے گھر کے تمام معاملات جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، یا اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ خود انڈیپینڈنٹ لیڈی ہو کر اپنے تمام تر اخراجات پورے کر رہی ہے. آج کے دور میں کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ اگر ایک بھائی کو آپ یہ کہیں نا کہ میرے بچے کا جو ہے وہ خرچہ اٹھا لو تو وہ آپ کو سیدھا سا منہ کرے گا کہ میرے تو اپنے بڑے خرچے ہیں، میرے تو اپنے گھر میں جو ہے وہ میرے بچے بیٹھے ہیں. اس کی بیوی ہی آپ کو وہ خرچے اٹھانے نہیں دے گی.
ایک دوسری عورت جو ایک عورت کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کے گھر جو ہے عورتوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں دوسری عورت کی وجہ سے, یہ بھی خراب نہیں ہوں گے جب عورت کا اپنا گھر ہوگا, اس کے اپنے نام پر ہوگا. ایون کہ سسرال والے بھی جو ہے وہ اس چیز کا احترام کریں گے کہ اس عورت کے نام پر یہ گھر ہے, ہاں یہ اس کا گھر ہے. دیکھیں, اپنے بچیوں کو خاص طور پہ اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے میں ایک بلند مقام سے زندگی گزار سکیں. ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہے اس بات میں کہ آپ کی لڑکیاں جو آج مارے کھا رہی ہیں, جو آج سسرالوں میں جا کے ان کی عزتیں نہیں ہو رہی ہیں, آپ نے ان کو پیدا تو کر لیا, اچھا کھلا تو دیا, لیکن آپ ان کی اگلی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر پائے. وہ والدین جو بچوں کو صحیح مستقبل نہیں دے سکتے, وہ اتنے بچے پیدا کرتے ہی کیوں ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. بچے پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ نے اتنے بچے پیدا کر لیے, آپ ایک بچے کو اچھا مستقبل دے لیں, آپ کے 2 بچے ہی کافی ہیں. لیکن اگر آپ پورے معاشرے میں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ جن بچوں کے مستقبل کی آپ کو کوئی شیورٹی, کوئی گارنٹی نہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آپ ان بچوں کو پال سکیں یا انہیں اچھا مستقبل دے سکیں, تو پھر آپ کے بچے اسی طرح رولیں گے. آپ کے بچوں کی جو ہے وہ جو ایک قسمت ہے وہ اسی طرح خراب ہوگی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو شو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے بچے ہیں اور ہم اتنا بڑا خاندان رکھتے ہیں. بڑے خاندان جو ہے وہ بڑے کردار کے لوگوں سے ہوتے ہیں. بڑے خاندان جو ہے وہ زیادہ بچے پیدا کرنے سے نہیں ہوتے. زیادہ پیدا کرنے والے بچوں کو مستقبل بھی دینا ہوتا ہے, ان کو تعلیم بھی دینی ہوتی ہے, ان کو شعور بھی دینا ہوتا ہے, انہیں اچھا کھانا پینا بھی دینا ہوتا ہے, ان کے آگے سسرالوں میں جو ہے وہ لین دین کے معاملات بھی ہوتے ہیں, پھر آگے اپنے بچی کی جو ہے وہ پوری حفاظت اور پورا کرائٹیریا کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو آج کے دور میں ہم اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں ان کے نام گھر لگا کے. یہ جیز دینا, یہ اتنے اتنے کمبل, رضائیاں, بستر, پیٹیاں, کپڑے, برتن, بھائی کیا آگے جو آپ اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں ان کے گھر میں چیزیں نہیں ہیں؟ وہ پہلے سے نہیں سو رہے تھے, ان کے پاس بستروں کی کمی تھی؟ یہ تو کوئی بھی خرید سکتا ہے, یہ تو شوہر بھی خرید سکتا ہے. کوئی کاروبار لڑکے کو کروا کے دے اگر وہ جاب کرتا ہے تو. اس طرح کی چیزوں پر پیسہ انویسٹ کریں. 15 لاکھ روپے آپ شادی کرنے پر انویسٹ کر رہے ہیں اور لڑکا جو ہے وہ بائک پر آ رہا ہے, لڑکا جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ گاڑی تک اچھی نہیں ہے, پرانے زمانے کی اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو بھائی اپنا لائف سٹائل چینج کریں کہ آپ اپنے دماغ سے, اپنی سوچ سے, لوگوں کو دکھانے سے کچھ نہیں ہونا, لوگوں کو کھلانے سے بھی کچھ نہیں ہونا. آپ یہ جو اتنا پیسہ اپنی شادیوں میں انویسٹ کر رہے ہیں نا کہ اتنے لاکھ روپیہ لگا دیا, جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اتنے لاکھ روپیہ لگایا, تو بھائی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کبھی بیٹھ کے ذرا سائڈ پہ سوچنا کہ وہ رشتے دار جو آ کے کھا کے چلے گئے, وہ اگر آپ کے اس کھانے میں کھیر صحیح نہیں نہ بنی ہوئی تھی تو انہوں نے اس میں بھی مین میت نکال دی. اگر آپ کا جو ہے وہ قورمہ اچھا نہیں بنا ہوا تھا تو انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ نقص نکال دیے. پھر چند رشتے داروں کی جو ہے وہ شکایت یہ آ گئی کہ جی انہوں نے تو ہمیں جو ہے وہ اس وقت پوچھا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے, ہماری ٹیبل پر تو قورمہ ہی نہیں پورا آیا تھا, ہمیں تو بوٹی نصیب نہیں ہوئی تھی. اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کھلا کے خوش ہو رہے ہیں اور وہاں اپنی اپروچ بنا رہے ہیں. اور بیٹیاں اگلے جو ہے وہ گھروں میں جا کر جو ہے وہ کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی یہ چیز. تو آج سے اپنی بیٹیوں کے لیے کام کرنا شروع کریں. خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے جہاں رشتے کرتے ہیں پوری چھان بین کے ساتھ کریں. جسمانی طور پہ جو مریض آدمی ہے اس کے ساتھ تو شاید زندگی گزار لے ایک عورت, لیکن ذہنی طور پہ مریض آدمی کے ساتھ ایک عورت زندگی نہیں گزار سکتی. اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ بیٹیوں کو اگر آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, بیٹیوں کو اگر آپ کوئی مقام دینا چاہتے ہیں تو ان کے گھر مکان لگائیں, ان کے گھر بنائیں, ان کے گھر ان کے نام پر ہونے چاہیے تاکہ ان کے شوہر, ان کے سسرال والے ان کی عزت کریں. اچھا یہ کوئی شیورٹی بھی نہیں ہے کہ نام ہوگا تو وہ عزت کریں گے اور اس کے بغیر عزت نہیں کریں گے, لیکن آپ کی بیٹی پاورفل ضرور ہو جائے گی. تو آج سے کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پاورفل بنائیں, نہ کہ انہیں کمزور بنائیں. ان کے لیے محنت کریں, اور جو باپ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتا وہ زیادہ بچے پیدا نہ کریں. اتنے بچے پیدا کرو جتنوں کو اچھا مستقبل اور اچھی تعلیم دے سکو, اور جن کی آگے کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہترین معاشرے میں جو ہے وہ اچھے شہری کی ہو سکے. اچھی تربیت دینا, اچھا کھلانا پلانا ایک باپ اور ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ یہ ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں تو پھر آپ پوری کرکٹ ٹیم بنا لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میری جو بات ہے اس کو فوکس ضرور کریں. یہ سائیکلوجیکلی بھی اور معاشرتی طور پر بھی ایک ایسی بات ہے جس پر لوگ بات نہیں کرتے, جس پہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے.
خدا کے لیے بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، ان کو ایک اچھا انسان بناؤ، اور خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے کھانے پینے پہ بہت دھیان رکھو. بیٹوں کو تو نکال کر جو ہے وہ شوربے کی بجائے بوٹی بھی دے دی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کو آپ شوربے سے کھانا کھلاتے ہیں. بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ یہ بوٹی جو ہے وہ بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے رکھ دو اچھی. کیوں؟ اس کا حق نہیں ہے؟ اس نے ماں نہیں بننا، اس نے ایک بچے کو جنم نہیں دینا. اس کے لیے خوراک زیادہ ضروری ہے یا اس مرد کے لیے خوراک زیادہ ضروری ہے؟ مرد اور عورت کی خوراک کا اچھا ہونا برابری کی حیثیت پر ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ مرد کو آپ اچھی خوراک دے رہے ہیں اور عورت کی آپ نے اچھی خوراک بند کر دی ہے. بیٹیوں کو کہہ دیا کہ بھائی کے لیے رکھ دو، یا بیویوں کو کہہ دیا کہ شوہروں کے لیے رکھ دو، ماؤں کو کہہ دیا کہ جو ہے وہ باپ کے لیے رکھ دو. ایسے نہیں. آپ نے اس عورت کا بھی خیال کرنا ہے جس نے نسل کو چلانا ہے، کیونکہ اس کی اچھی خوراک آپ کی اچھی نسل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو آج کا میرا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور ساتھ ہی آپ میرے اس ویلاگ کو جو ہے وہ شیئر بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ جس بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹاپکس ہیں آپ کے تو مجھے بتائیے گا، میں اس میں بھی جو ہے وہ ضرور نیکسٹ ویلاگ کروں گی.